बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी इंटरसेप्ट ने जिसने असली साइफर छाप दिया था, उस जरीदे ने अब एक और बड़ा दावा किया है। आईएसआई की इंटरनल रिपोर्ट जो आईएसआई से मांगी गई थी साइफर के मामले में, उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उससे इमरान खान साइफर केस में बेगुनाह साबित हो जाते हैं। आपके सामने इंटरसेप्ट की वो स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट रखता हूं जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि उनके पास कौन सा इंटरनल डॉक्यूमेंट लगा है, जिससे ये चीज वाजे हो जाती है कि इंटरनल रिपोर्ट्स आईएसआई ने क्या दी हैं। लेकिन नाज़रीन, जो जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा है वो आपको दिखाना, आपसे शेयर करना और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। इसके ताने बाने कहां जुड़ते हैं ये सबूत दिखाना भी बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, उस्मान डार तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। उस्मान डार के भाई भी रुपोश हैं और छुपा हुआ बंदा किसी तरह भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन मसला यह है कि इन दोनों की वालदा ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया और तब से ख्वाजा आसिफ को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि अगर उस्मान डार की वालदा इलेक्शन लड़ती हैं सियालकोट से, ख्वाजा आसिफ की जमानत जब्त हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ को फैसिलिटेट करने के लिए एक मां पे बार बार हाथ डाला जा रहा है। मैं आपको 2-3 वीडियोस दिखाता हूं, एक के बाद एक वीडियो आपको ये बताएगी कि किस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। पहले हम बयान सुन लेते हैं जो उस्मान डार की वालदा ने दिया है, वीडियो बयान। मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी। आज फिर ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोप किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोको करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। यह उनका इल्जाम है और साथ ये दावा है कि आप जदोकोप करके, टॉर्चर करके मेरा फैसला तब्दील नहीं करवा सकते। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, ख्वाजा आसिफ से भी सुने तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो जिस दौरान रेड पड़ रहा था, अब उसकी आपने ऑडियो क्लिप सुननी है। एक 6 साल बच्चे को भी नहीं बख्श रहे। जरा ये सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सारा मंजर जरा देखें, इमेजिन करें आपके घर में सिर्फ खवातीन हो, सिर्फ बच्चे हों और इस तरह का जबर हो रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा, ये जरा देखें। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि 6 साल बच्चे पर भी तशद्दुद किया गया है। आप बच्चे की रोने की आवाजें सुन सकते हैं, एक मां का बिलकना भी सुन सकते हैं। ये घर में सिर्फ खवातीन और बच्चे हैं और हमला किया गया है। अब आपको एक वीडियो सुनाता हूं उस पुलिस वाले की जिसने ये हमला किया है और ये करवाया किसने है। फिर आपको वो सबूत दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि झूठ नहीं बोला जा रहा जब ये कहा जा रहा है कि ये सब ख्वाजा आसिफ को फैसिलिटेट करने के लिए करवाया जा रहा है। बराह रास्त हर जगह पे अफसरान नून लीग की मर्जी के लगे हुए हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख्वातीन ने निहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद है
جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف حرزہ رسائی کر رہا ہے، تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے۔ حرزہ رسائی کر رہا ہے، حرزہ سرائی نہیں کر رہا، یہ اس بندے کی اوقات ہے۔ حرزہ سرائی ریاست کے خلاف کون سی کر رہا ہے جس کا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ تم گھر میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالو گے؟ لیکن اب آپ کہیں گے یہ کس کا بندہ ہے، تو آپ کو اب دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ناظرین، یہ پولیس والا، اس کا نام ہے حسن، اور مریم نواز شریف اس کو شاباش دے رہی ہیں۔ شاباش حسن، بائی نیم اس کو جانتی ہے مریم نواز۔ جب سیالکوٹ میں پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی تھی اور اس نے سٹیج تک اکھاڑ دیا تھا سیالکوٹ میں، تو اس موقع پر مریم نواز نے اس کو ڈائریکٹلی شاباش دی تھی ٹویٹر پہ، ورنہ کہہ سکتے تھے شاباش پنجاب پولیس، شاباش حسن یعنی اپنا بچہ، یعنی اپنا لے پالک، اپنا بھاڑے کا ٹٹو، تو اس سے یہ کام کروایا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا ہے سو کالڈ حرزہ رسائی کے لیے، لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ حرزہ رسائی، پتہ نہیں ہے کوئی نئی ٹرم نکل آئی ہے، حرزہ رسائی۔ اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہے نہیں، اس لیے بند کمروں کے پیچھے چلانے پڑ رہے ہیں۔ سائفر کیس کو مکمل طور پہ میڈیا سے کیوں دور کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ثبوت موجود ہے کہ عمران خان سے سائفر چھپایا گیا۔ یہ ثبوت ضرور موجود ہے کہ سائفر کا مخاطب وہی تھا جس نے عمران خان کی حکومت گرا دی، جو ساری اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا۔ اور سائفر کی وجہ سے کس طرح سے سب اکٹھے ہو گئے، کیونکہ سائفر ایک گارنٹی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اس کے ثبوت موجود ہیں، واقعاتی شاہدیں بھی موجود ہیں۔ اور اب تو انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری چھاپ دی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں انٹرسیپٹ لکھتے ہیں جی کہ ہم نے 9 اگست کو یہ سائفر کا ٹیکسٹ چھاپا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اگست 2023 کو انٹرسیپٹ نے سٹوری کی تھی جس میں سائفر کا اصل سارا مواد جو تھا وہ چھاپ دیا تھا۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری چھاپنے کے 2 دن بعد یعنی 11 اگست کو ایک انٹرنل ریکویسٹ گئی انفارمیشن کے لیے ISI کو، منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے ISI کو ایک ریکویسٹ بھیجی گئی آفیشیلی۔ اب یہ لیک ہو گیا سارا کو، جو انٹرسیپٹ کا دعویٰ ہے انہیں مل گیا یہ سارا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو سائفر چھپ گیا ہے، پورا سائفر چھپ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سائفر چھپ گیا ہے پلین ٹیکسٹ میں، کیا یہ جو ہمارا انکرپشن سسٹم ہے اس کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرتا ہے؟ کیونکہ عمران خان پہ ایک چارج یہ بھی ہے کہ عمران خان نے ہمارے انٹرنل جو سسٹم ہے، کرپٹک سسٹم، اس کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ پورا سائفر چھپنے سے، پورا چھپ گیا نا عمران خان کے اوپر، تو یہ بھی الزام ہے کہ اس نے سائفر کو کوئی توڑ موڑ کے یا کچھ حصے بتا دیے، یہاں تو پورا سائفر چھپ گیا نا۔ اب اس پر اسیسمنٹ آنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی سسٹم کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو رسپانس فائل کیا گیا بائی انٹر سروس انٹیلیجنس سیکریٹریٹ انڈر دا ہیڈنگ ISI پالیسی میٹرز انٹائٹلڈ بریچ آف کرپٹو سیکیورٹی، یہ ٹائٹل تھا اس ڈاکیومنٹ کا جو ان کو ملا ہے، بریچ آف کرپٹو سیکیورٹی، ڈیٹرمنڈ that contrary to the present charges against Khan, revealing the text of a cipher poses no risk. میں پھر دہراتا ہوں، revealing the text of a cipher poses no risk to the government's encrypted communications network. یہ ISI نے منسٹری آف فارن افیئرس کو آفیشیل جواب دیا ہے۔ یہ انٹرسیپٹ کا دعویٰ ہے کہ پورے کا پورا سائفر چھپنے سے بھی ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو سسٹم ہے۔ if plain text، ان کا جو انہوں نے اب لکھا ہوا ہے انورٹیڈ کاماز میں جو ان کے پاس آیا ہے پیپر، if plain text of an encrypted message cryptogram is leaked it has no effect on security of the encryptor. The analysis which was filed on August 23 concludes leakage of a plain text does not compromise the algorithm. ہر طرح سے، ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد ISI خود رپورٹ دیتا ہے کہ سائفر کے نکل آنے سے ہمارے سیکیورٹی سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی رسک ہی نہیں ہے، اس میں زیرو رسک ہے۔ پھر عمران خان پہ کس چیز کا کیس چل رہا ہے؟ کون سے انٹرنل ڈاکیومنٹ عمران خان نے کسی کو دے دیے ہیں یا ظاہر کر دیے ہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ سائفر توڑ موڑ کے پیش کیا گیا،
اس کے لیے اصلی سائفر کیا جو ٹیکس ہے وہ لے آئیں اور وہاں سے پڑھیں اور پھر عمران خان کی تقریریں سنیں اور بتائیں جی کون سا توڑ موڑ کے پڑھا گیا ہے، کیسے توڑ موڑ کے پڑھا گیا ہے، کوئی ایک لفظ ہے جو عمران خان نے اپنے پاس سے بیچ میں ایڈ کیا ہو۔ اور اگر اصل سائفر بتانے سے ISI کی انٹرنل انویسٹیگیشن اور جواب یہ کہتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا بھی اگر لیک کر دیا جائے تو پھر تو کیس ختم۔ اور اسی لیے کیونکہ کوئی کیس ہے نہیں، بند کمروں کے پیچھے خفیہ انداز میں ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں بولنا ہوگا اور بولتے رہنا ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔